بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرد اور عورت کی نماز کے اندر چند بنیادی امور میں جو فرق ہے اس فرق کو بیان کریں گے۔ پہلا فرق مرد اور عورت کی نماز کی ادائیگی کا یہ ہے کہ جس وقت نماز شروع کرے مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے اندر ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اس طرح کہ اس کے انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو رہے ہوں اور انگلیاں کانوں کے بالائی سطح کے برابر ہو جائیں۔ اس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھانا مرد کے لیے مسنون ہے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے کیونکہ اس میں اس کے لیے زیادہ پردہ ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد تکبیر تحریمہ کے بعد جس وقت ہاتھ باندھے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگوٹھے اور چنگلیاں کے ساتھ ہاتھ کے گٹے کو دائرہ بنا کر پکڑ لے اور 3 انگلیاں کلائی کے اوپر بچھا دے اور اس طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ یہ مرد کے لیے مسنون ہے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس طرح انگوٹھے اور چنگلیاں کا دائرہ بنا کر گٹے کو پکڑے گی نہیں، بلکہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے گی اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھے گی۔ اور تیسرا فرق یہ ہے مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ جس وقت وہ رکوع کرے تو ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھے اور انگلیاں کھلی رکھے اور ہاتھوں کے ذریعے گھٹنوں کو پکڑ لے اور ہاتھوں کے ذریعے گھٹنوں کو نیچے کی طرف دبا کر رکھے اور پشت کو بالکل بچھا دے، سر اور پشت ایک سیدھ میں ہو، اس طرح پشت کو بچھائے کہ اگر اس کے پشت کے اوپر جام بھر کر رکھا جائے تو اس سے پانی نہ گرے۔ اس طرح ہموار ہو کر رکوع کرنا مرد کے لیے مسنون ہے، لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ محض اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، زیادہ جھکنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ مرد جس وقت سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیٹ رانوں سے جدا رکھے اور کلائیاں زمین سے دور رکھے اور سرین اوپر کی جانب اٹھا کر رکھے، اور پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے ہوں۔ اس طرح سجدہ کرنا مرد کے لیے مسنون ہے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت پیٹ رانوں سے ملا دے اور کلائیاں زمین سے ملا دے اور سرین کو اوپر کی جانب اٹھا کر نہ رکھے بلکہ زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرے، یہ عورت کے لیے ہے۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ مرد جس وقت جلسہ کرے گا یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے گا اور تحیات میں بیٹھے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو بالکل کھڑا کر کے رکھے، یعنی وہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے رکھے گا اس طرح کہ اس کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے ہوں گے اور اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ شریف کی جانب ہو جائیں گے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تورک کرے گی، یعنی تورک کا مطلب ہے کہ وہ دونوں پاؤں دائیں جانب باہر نکال کر بیٹھے گی اور بائیں سرین کے اوپر بیٹھے گی، بائیں سرین کے اوپر بیٹھنا ہے اور دونوں پاؤں دائیں جانب باہر نکال کر بیٹھنا ہے۔ اور مرد اور عورت کی نماز کا ایک فرق یہ ہے کہ جس وقت جماعت ہو رہی ہو امام اگر بھول جاتا ہے تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ یعنی تسبیح کے ساتھ لقمہ دے گا، لیکن عورت اگر شریک جماعت ہو تو اس کے لیے تسبیح کے ساتھ لقمہ دینا درست نہیں ہے، بلکہ وہ تسبیح کرے گی، یعنی ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس طرح مارے گی تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ میں نماز کے اندر بھول رہا ہوں۔ اور عورت اور مرد کی نماز کے اندر ایک فرق یہ ہے کہ جہری نمازوں کے اندر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ جہری نماز کے اندر جہر کے ساتھ قرات کرے گا، لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہی ہوں تو ان کو جہری نمازوں کے اندر جہر کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ مرد اگر جماعت کرا رہا ہوگا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ امام آگے کھڑا ہو اور مقتدی پچھلی صف میں، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کرائیں گی، ویسے ان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے،
لیکن اگر وہ جماعت کرائیں گی تو حکم یہ ہے کہ ان کی جو امام بنے گی وہ صف کے اندر کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس کی کراہت کی فقط وجہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، حضور جماعت ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس وجہ سے عورتوں کی جماعت درست نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، بلکہ عورتوں کی جماعت کی کراہت کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ امام آگے کھڑا ہو، امام آگے ہو اور مقتدی پچھلی صف کے اندر ہو، لیکن عورت کی جماعت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، ان کی امام ان کی صف کے اندر کھڑی ہوگی، تو لہٰذا یہ ایک واجب چھوٹنے کی وجہ سے کراہت ہے۔ اور دوسری کراہت یہ ہے کہ جہری نماز کے اندر مرد جہر کرے گا لیکن عورت جہر نہیں کر سکتی، یہ دوسری کراہت ہے۔ اور تیسری کراہت یہ ہے کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے وقرن فی بیوتکن، عورتیں گھروں کے اندر قرار پکڑیں، باہر نکلنا ہی بغیر ضرورت کے ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ باہر نکل کر جب جماعت کے لیے جائیں گی تو یہ جماعت کے لیے جانا ان کا درست نہیں ہے، اس وجہ سے بھی عورت کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر عورت کے لیے جماعت کرانا درست نہیں ہے، ان کے لیے تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے۔